کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا، اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا، تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف، بولو بھائی کس قوم میں آئے گا، کس نسل میں آئے گا؟ بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں میں جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا، حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کی سلیکشن کی ہے؟ ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں، بنی کنانہ کا انتخاب کیا، پھر اس میں بھی تمام نہیں، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، قریش کا، پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان، کون سا قبیلہ، کون سا نسب، کون سی قوم. قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے. یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے، ترقی ان کے پاس زیادہ تھی، عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر، اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے، وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے. عرب صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار. یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے. عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے. آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو، آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو، یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان، کہتا ہوں یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کہتے ہیں نا ہاتھی مروا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، انسان بھی مروا زیادہ ویلی. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے، ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ، کہتے چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو، کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا، ایک تھپڑ مارنے کے قابل کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. اس کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4 نظر آ رہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ ادھر ادھر کلابازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی. یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پہ یہودی ایمان رکھتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے. پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالی. کس قوم میں؟ عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں.
کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں. بنو ہاشم میں نہیں آئی بات. بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم, سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا؟ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے کلیئر کروں, کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا, اتنی بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں, جو مشرکین تو نجس ہیں. ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں, بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے, ڈنڈیاں بھی مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, وعدہ خلافی معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چلنی تھیں؟ بولو بھائی, یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی. ان کے کردار سے یہ جب مسلمان ہوں گے نا, 2 نمبریاں وہی رہیں گی ان کی. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا, مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور. سب نہیں بھائی, بہت بڑے بڑے چور ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں وقت لگا کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چوری, مگر 2 نمبر. ایک صاحب کا بھی فون آیا, کہہ رہے ہیں یار وہ نے مجھے ٹھگ لیا. میں نے اس سے کہا یار تمہاری داڑھی بھی ہے؟ اس نے کہا داڑھی اپنی جگہ بھائی, کاروبار اپنی جگہ ہے بھائی. مسلمان اس وقت جو دنیا میں مار کھا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے. پیسے لو, خدا کی قسم نکلوانا مشکل. پولیس بھیجو تو آدھے پیسے پولیس کھا جائے گی. پولیس کے ذریعے نکلوائے, اس سے پولیس سے نکلواؤ, ایک نئی ٹینشن, کیونکہ پولیس بھی آپ ہی کی مسلمان ہے. تو عرب میں کیا خاص بات تھی؟ کردار. کافر ہے تو کافر ہے, مسلمان ہے تو مسلمان, 2 نمبر ہی نہیں. منافق آپ کو عربوں میں نہیں ملیں گے. منافق اس وقت جو تھے عبداللہ بن ابی, یہ سب یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے جب مسلمانوں میں ہوتے, اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. ادھر بھی عرب کی زبان ایک تھی, انہوں نے کہا کافر ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. نہیں مانتے تو نہیں مانتے. لالچ میں اسلام قبول نہیں کریں گے. اسلام کی طرف آئے تو یہ بہادری اسلام کے لیے. عربوں میں بڑی کوالٹیز تھیں. عربوں میں ایک خاص بات تھی, صلہ رحمی. آج کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں قوم میں یہ برائی, فلاں قوم میں یہ برائی. میں نے کہا قوموں کے پیچھے نہ پڑو, اپنی قوم کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. ہمیشہ دوسرے قوموں کی برائی نظر آئے گی اور اپنی قوم کی اچھائی. کہہ رہے ہماری قوم میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری یہ برائی ہے کہ تم جب پٹو گے نا تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم پڑھے لکھے بہت ہو, تم جب پٹو گے تمہارے بھائی تماشا دیکھیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے, بولیں گے کیس کر دو اس کے خلاف بھائی. اور میں نے کہا جس قوم کی تم برائیاں کر رہے ہو نا اس میں درجنوں برائیاں ہیں, مگر اس میں کسی کے شخص کو ہاتھ لگا کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا. تو ہر قوم میں برائیاں بھی ہیں, ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہیں. عرب میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا تھی؟ رشتہ داری کو جوڑنا. لڑتے تھے مگر بڑے مضبوط خاندانی نظام تھا, فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. ایک بڑی کوالٹی تھی بہادری. عرب کی جو شاعری ملتی ہے اس میں عورتیں مردوں کو بہادری پہ ابھارا کرتی تھی. بزدل قوم دنیا پہ حکومت, بولو بھائی, نہیں کر سکتے. کل ایئر فورس کے کوئی صاحب تھے میرے پاس. میرے کو جو کوئی کسی بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ملتا ہے نا تو میں اس کا پورا خون چوس لیتا ہوں اس فیلڈ سے متعلق معلومات لینے کے لیے. یہ جو میں ممبر پہ میرا ایک بیان آیا ابھی, آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ ان کو کیا پتا, یہ کوئی میڈیکل. بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی, بہت زیادہ چلی ہے, وہ ایک ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی, یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا, تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا, تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں, آپ کو کیا کہہ رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی, میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھائی, نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا, فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا, یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں پاش کر رہے ہو؟ خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی, بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. صرف بچے ہی نہیں کہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے؟ دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ؟ کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. تو 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں, بالکل وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کے اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس میں میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں؟ میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت, کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے, لکھ لکھ کے بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ, اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں؟ کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا, ابھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار. پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے ہیں چھوڑو یار, اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے.
یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے, انہوں نے بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس. انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں, اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے. میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے, میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے. اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فزیو تھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگری ہیں ان ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں. وہ مجھے ہی بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی. اب میں چپ کر کے, کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا, ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف, کہہ رہے ہیں ابے مولوی 2 نمبر, ابے یہ مولوی. میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نہ کڑک کر کے کچھ کر دیں, ابھی تو فی الحال جیسے مردی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آئے کسی دن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ایم آئی آر کرواتے ہیں نا, ایم آئی آر, یہ مشینیں 50 لاکھ کی مشین ہے. ایم آئی آر ہوتا ہے, ایم آر آئی, سوری ایم آر آئی 50 لاکھ کی مشین ہے. اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ایم آر آئی کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے ایم آر آئی کروا لو, ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, یا سعودیہ سے پاکستان سے, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے, اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں, تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے, اس میں اتنا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے, تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو, بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ 2 نمبر عالم تو نہیں ہے, اسی طرح تحقیق کرو کہ یہ 2 نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو 2 نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اکثر 100% ایسا نہیں ہے, اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر 2 نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ, مثال کے طور پر آپ کو سروائیکل پین ہو رہا ہے, آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیا کہو گے, یہ کوئی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے بھائی, استری گرم کر کے, استری تو نہیں, یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. اب کہیں ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا, نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لیے اور مشورے کے وہ بھی, اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں, نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس, ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا, یار تھوڑا سا ہلو جلو, ایکسرسائز کرو. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش تھی. تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا اس کو. چائلڈ اسپیشلسٹ نے ایک کچھ تو دوائیں لکھ کے دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیے. ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں, میں ان کے پاس گیا, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا, یہ ٹیسٹ. انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے, تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں, اور اگر یہ ٹریس یہ پتا چلتا ہے بیماری نہیں ہے, پھر بھی دوا یہی کھلانی پڑے گی. میں نے کہا لو بھائی, خام خا کے ٹیسٹ. اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ باشرہ تھے, داڑھی بھی تھی ان کی. کیا کریں آدمی, کہاں جائے یار, نہ داڑھی والے پر اعتماد کر سکتا ہے نہ ٹوپی والے پر. جو ٹوپی پہنی ہے وہی آپ کو پہنا دیتا ہے. وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے. خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں, میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں, ہم کیا کریں. ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے, سب نہیں, بار بار بتا رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں,
تو ایک میری تجویز ہے, کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے. تو ایک تجویز ہے جس میں آپ 100 دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا, میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں, صحیح ہے, تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا, جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے, ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے, تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے رابطہ رکھیں. یاری بات, جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں, کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں, مشہور ہوں گی, اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی, اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں. وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے, نارمل ہے اب نارمل ہے, صحیح ہے نا. تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں. یہ تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے, اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. حمل ٹھہر جانا, بچے کا ہونا, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں, تاکہ اگر خدا نخواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن, اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں, نفس کی تسلی کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی. ہم لوگ 7-8 بہن بھائی ہیں, سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ. ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا, تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں, گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں, اگر میں بتانا شروع کر دوں. میں گلگت کے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے موتیں بہت ہوتی تھی, اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے ہیں بچے. یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈیلیوری کے دوران موتیں بہت ہوتی تھیں, لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں, اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہوا بنا کے پیش کی گئی ہیں. تو اس جو چانس ہے نا, وہ چانس کے لیے میں نے آپ کو ایک سیف سائٹ بتا دی کہ رجسٹریشن بہرحال آپ ضرور کروائیں, وہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے آپ. لیکن کیس کو ڈیل کون کرے گا؟ وہ دائی. دائی اگر کہہ دے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے, تو پھر آپ کے پاس آپ یعنی جیسے اسٹینڈ بائی جنریٹر ہوتا ہے نا, ایسے اسٹینڈ بائی ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ یہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے, ہزاروں میں. میں گاؤں دیہاتوں میں بھی میں نے سروے کیا ہے, گاؤں ہے کئی ہزار کی آبادی پر مشتمل, وہ لوگ ڈاکٹر کو جانتے ہی نہیں ڈاکٹر ہوتا کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا یہاں آپ کے ڈیلیوری کیسز کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہاں تو بہت زیادہ ہے نا, وہ تو نسل روکنا جانتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ابھی تک کوئی ایک موت بھی واقع ایسا نہیں ہوا کہ ولادت کے دوران کوئی ماں مر گئی ہو یا بچہ مر گیا ہو, ایک بھی نہیں ہوا. پھر بھی میں کہتا ہوں پہلے ہوتے تھے, اب کم ہو گئے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنا ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے. تو اپنے بچوں کی بھی صحت کی پرواہ کرو, اپنی بیوی کی بھی صحت کی پرواہ کرو. آپ اس کو قصابوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے چھورے کانٹے لے کے, وہ بیٹھے ہوئے. ایک ڈاکٹر نے جو ہے نا کسی کو آپریشن کیا تو وہ کینچی اندر رہ گئی. پھر بلایا بھی آپریشن ہو گیا, ایکس رے میں کوئی عجیب سی چیز آ رہی ہے. دوبارہ کیا تو کینچی نکالی تو کوئی چاقو اندر رہ گیا. مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. تو وہ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ایک زپ کیوں نہیں لگا دیتے آپ, زپ کیوں نہیں لگا. تو آج کل جن خواتین کو پریگنینسی ہو رہی ہے ان کے پہلے سے زب لگوا دیں. کیا لگوا دیں؟ زب لگوا دیں, کیونکہ ہر دفعہ کی ٹینشن ہے یہ. اگر میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا لگوا دیں؟ زب لگوا دیں. اور اگر زب سے بچنا چاہتے ہیں, جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں, سستے میں اچھا کام ہو جائے گا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ کردار کے اچھے کون ہوتے ہیں؟ عرب تھے. تو عرب میں کوالٹیز تھی, بہادری تھی, بہادری, لڑتے تھے. جب کسی کا ساتھ دیتے تھے نا پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مروں گا یا بچوں گا, بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے تھے. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو اتنی لمبی لمبی جنگیں چلتی تھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو وہ کہتا تھا اب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا, ظالم سے انتقام لوں گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, چھوڑو یار جانے دو یار. اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاشرے میں امن چاہتے ہیں, اس کی وجہ بزدلی, دم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
لہذا اس میں قتل کرنا آسان کام نہیں تھا. باقی جہالتیں بھی تھیں, تو اسلام نے ان کی غیرت کے رخ کو صحیح سمت دے دی, کیونکہ تعلیم نہیں تھی. اس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوالٹیز غلط استعمال ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر گھوڑا دوڑانے کی ریس ہو رہی ہے, اس میں جو ہار گیا وہ دل پہ لے گیا, بے عزتی نہیں برداشت ہو رہی تو اس نے مار دیا, بندہ مارا تو اس نے بھی مار دیا, تو اس نے بھی مار دیا, ایک جنگ چھڑ گئی. تو یہ جہالت تھی. لیکن بہت ساری کوالٹیز تھیں جن میں ایک بڑی کوالٹی کیا تھی؟ کردار. امانت میں خیانت نہیں, امانت میں. اور اللہ نے پیغمبر کو اس میں اس لیے بھیجا کہ جو خود کردار کے اچھے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے کیریکٹر کو بھی آسانی سے جان لیتے ہیں. اس لیے 40 سال کے بعد نبی نے عربوں میں یہ دعویٰ کیا, بتاؤ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ انہوں نے کہا نہیں. بتاؤ کبھی خیانت کرتا ہوا پایا؟ نہیں. کیسا کردار پایا؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ. جو قوم کردار کی خراب ہوتی ہے نا, اس میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ آپ اس کے کہیں کہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا, ہو کہیں یہی تو تمہارا فالٹ ہے, اسی وجہ سے تم مار کھا رہے ہو, تمہیں تو کسٹمر کو ٹوپی کرانی نہیں آتی ہے بھائی, اس طرح کاروبار تھوڑی چلتا ہے. تم تو مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو, حلال حرام جائز ناجائز اسی میں لگے رہتے ہو. تو وہ جو کردار کا خراب ہوتا ہے نا, اس کو کردار کا اچھا سمجھ میں نہیں آتا. یہی عرب تھے جب ان میں یہ ایمان لائے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کر لیا, پھر انہی کی تجارتیں دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے, صحیح حدیث ہے, آپ نے دیکھا گندم کی بوری ہے, بوری میں اوپر جو ہے اچھی صاف گندم ہے, جب آپ نے بوری کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا کہ یہ گیلی والی اوپر رکھ دو, اس لیے کہ جو گاہک ہے نا, کسٹمر, وہ اوپر کی گندم دیکھ کر سمجھے گا کہ باقی سارا کیا ہے, ایسا ہی ہے. یہ دھوکہ ہے, غلط ہے, اس سے بچو. انہوں نے فوراً یقین کر لیا, یا رسول اللہ اب نہیں ہوگا ایسے, غلطی ہو گئی. کیا مطلب؟ جان کر نہیں ہوا, اب یہ غلطی نہیں ہوگی. جو کردار کا خراب ہوتا بولتا بھائی نماز روزے کی حد تک صحیح ہے یار. اب یہ بزنس میں بھی مولویوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہے بھائی, یار یہ ہماری دکان کا راستہ بھی دیکھ لیا انہوں نے ہے بھائی. یار ایک صاحب تھے میرے پاس آئے کہ یہ میں نے کہیں بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوائے ہیں اور وہ رسید بھی, بینک کی سیل بھی کھول دی, اب یہ 1 لاکھ روپے 1000 اس میں خراب نکلا ہے, یہ بینک نہیں لے گا, کوئی بھی بینک. کسی اور بینک میں جمع کرانے کا اس نے مسترد کر دیا. پہلے والا بینک اس لیے نہیں لے گا کہ وہ سیل کھل چکی ہے. تو کہنے لگا میں اس سے گوشت خرید رہا ہوں, کیونکہ کسائی بیچارے کو کیا پتا کہ یہ اتنا سا اس میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹ نہیں چلے گا. میں نے کہا اللہ کے بندو, جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی یہ نوٹ دے, تو کسائی کا کیا قصور ہے جا کے اس کو دے رہے ہو؟ کتنی غلط بات ہے. تو یہ ہمارے قوم میں ماشاءاللہ کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو کردار ایک بہت اہم چیز ہے, اور اسی کیریکٹر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 1 منٹ کے لیے کیا کریں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, 1 منٹ کے لیے بیان بند کر دیں, تو وہ تو ادھورا رہ جائے گا. آپ نے گچی پکڑی ہوئی ہے نا, کہاں سے مجھے بتا دیں. نہیں, کردار کا تو مجھے بھی پتا ہے.